میری زندگی میں ایک ایسا وقت آیا، بلکہ میں اس وقت کو کبھی اپنی زندگی میں بھول نہیں سکتا، کہ جب رمضان کی آمد تھی اور میں نے نماز تراویح کو پڑھانا تھا، اور میں نے رمضان سے کچھ ٹائم پہلے قرآن کی ریویژن کر رہا تھا، اور میں نے اپنے استاد سے کہا کہ استاد جی، میں چاہتا ہوں کہ نماز تراویح کے بعد میں ترجمے کے ساتھ قرآن کو پڑھوں۔ اور جب یہ بات ہوئی تو میرے اس استاد نے ایک بات مجھ سے کہی کہ نہیں بیٹا، تم قرآن کو ترجمے کے ساتھ نہ پڑھنا۔ میں نے کہا کیوں؟ قرآن کو ترجمے کے ساتھ میں کیوں نہ پڑھوں؟ انہوں نے کہا کہ اگر ترجمے کے ساتھ پڑھو گے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ اور جب یہ بات میں نے دیکھی تو میرے عجیب سا ایک کویشچن آیا میرے مائنڈ میں، فوراً بخاری شریف کی ایک حدیث آئی، تفقہوا فی الدین، دین میں سمجھ بوجھ حاصل کرو۔ اور میں نے اپنے استاد سے کہا کہ استاد جی، آپ کو پتہ ہے کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہتے ہیں ہاں بیٹا، مجھے پتا ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، لیکن تمہارے لیے بہتر یہی ہوگا کہ تم قرآن کو ترجمے کے ساتھ نہ پڑھنا۔ میں نے کہا کیوں نہ میں ترجمے کے ساتھ پڑھوں؟ حالانکہ اللہ کے نبی فرماتے ہیں تفقہوا فی الدین، اور پھر کہا گیا ہے کہ تمہیں علم حاصل کرو، چاہے تمہیں چین ہی کیوں نہ جانا پڑے۔ اور اس بات کے باوجود بھی استاد جی آپ مجھے یہ بات کہہ رہے ہیں کہ تم ترجمے کے ساتھ نہ پڑھنا۔ انہوں نے بالآخر وہ الفاظ کہہ ہی دیے جو نہ کہنا چاہتے تھے۔ وہ انہوں نے کہا کہ اگر تم ترجمے کے ساتھ پڑھو گے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ اور جب یہ بات انہوں نے کہی تو میرے ذہن میں ایک ہلچل سی مچی، ایک طوفان برپا ہوا کہ یہ کیا بات ہے۔ حالانکہ واقع طور پر اگر قرآن کی اسٹڈی کرتے ہیں تو وہاں پر لکھا ہدی للمتقین، کہ یہ کتاب متقی پرہیزگار لوگوں کے لیے ہے۔ اگر یہ کتاب جو متقی پرہیزگار لوگوں کے لیے ہے، جو قرآن پرہیزگار لوگوں کے لیے ہے، اگر یہ پرہیزگار لوگوں کے لیے، تو پھر اس کے پڑھنے سے انسان گمراہ کیسے ہو جاتا ہے؟ اور جب یہ بات میں نے دیکھی تو میں نے استاد جی کو وہی بات کہہ دی کہ میں کہ دیکھیں، قرآن تو کہتا ہے ہدی للمتقین، یہ متقی لوگوں کے لیے، پرہیزگار لوگوں کے لیے، اور پھر آپ کیسے کہہ رہے ہیں کہ جو ہے آپ کو ترجمے کے ساتھ قرآن نہیں پڑھنا چاہیے؟ اور جب یہ بات میں کر، بلکہ اور بہت ساری باتیں میرے مائنڈ میں آئی، میری زبان سے آئی، جو آئی میں نے ان کو نکال دیا۔ اور جب یہ بات آئی تو میں نے گھر چلا گیا، اور گھر جا کر میرے دادا تھے، وہ مجھے کہنے لگے کیا بات ہے آج، خیر ہے رانا کہ تم اتنے غصے میں کیوں ہے، اتنے جذبات میں کیوں ہے، جلدی گھر واپس آ گیا؟ میں کہا دادا، آج کے بعد آپ مجھے نہیں کہیں گے کہ آپ مدرسے میں جاؤ، آپ نہیں مجھے کہو گے کہ مولانا صاحب کے پیچھے جا کے نماز پڑھو۔ کیوں؟ وہ کہیں گے کیا وجہ کیا ہے؟ میں نے کہا اس لیے کہ وہ کہتے ہیں اگر تم قرآن کو پڑھو گے تو تم گمراہ ہو جاؤ گے، ترجمے کے ساتھ اگر تم پڑھو گے۔ حالانکہ اللہ کے نبی تو فرماتے ہیں تفقہوا فی الدین، دین میں سمجھ بوجھ حاصل کرو۔ اگر دین میں ہم سمجھ بوجھ حاصل نہیں کریں گے، اگر ہم ترجمے کے ساتھ نہیں پڑھیں گے، تو ہمیں کیا پتہ چلے گا کہ دین اسلام ہے کیا چیز ہے؟ اور جب میں نے یہ بات کہی ہے تو مولانا صاحب نے کہہ دیا کہ تم اگر پڑھو تو گمراہ ہو جاؤ گے۔ یہ کیسی بات ہے؟ حالانکہ یہی کتاب کہا جاتا ہے کہ یہ تو متقی اور پرہیزگار اور نصیحت لوگوں کے لیے نصیحت ہمیشہ ہے، تو پھر یہ کیسی بات ہو گئی؟ جب یہ بات ہوئی تو میرے دادا نے مجھ سے کہا کہ بیٹا تم پریشان نہ ہو، میں تمہارے لیے ارینج کروں گا۔ وہ تھوڑے سے ہنسے بھی، وہ کہنے لگے کہ یہ مولانا جو ہے نا، یہ شاید تمہارے کویشچن کا آنسر نہ دے سکیں۔ میں نے کہا کیوں؟ اگر یہ میرے کویشچنوں کا آنسر نہیں دے سکتے ہیں تو پھر یہ ہم بیٹھے کیوں ہیں؟ اس لیے کہ ان کا حق بنتا ہے کہ یہ ہمیں بتائیں، دین کی بابت بتائیں۔ اور اللہ کے نبی فرماتے ہیں علم حاصل کرو خواہ تمہیں چین جانا پڑے۔ اس وقت دیکھا جائے عرب اور چائنا کا جو سفر ہے وہ بہت دشوار قسم کا تھا، تو اس وقت بھی اللہ کے نبی نے کہا کہ آپ وہاں پر جا کر، چاہے چین جا کر تجھے علم حاصل کرنا پڑے تو تم کرو۔ اور یہاں پر اب ہم اپنے گھر میں ہیں، اپنے لوگوں میں ہیں، تو یہ لوگ ہمیں علم نہیں سکھلانا چاہتے، یہ ہمیں قرآن سے واقفیت نہیں کروانا چاہتے۔ اس کا کیا مطلب ہوا؟ اور جب یہ بات ہوئی تو میرے دادا نے کہا کہ آپ پریشان نہ ہوں، کہ میں آپ کو ارینج کر دوں گا۔ اور میرے دادا نے ایسا کیا کہ ایک میرے لیے استاد کو رکھا تاکہ وہ مجھے ٹیچ کرے۔ اور جب فرسٹ ڈے وہ آئے تو انہوں نے میرے ساتھ سورہ فاتحہ کو شیئر کیا، اور جب جانے لگے تو میں نے ان سے کہا کہ استاد جی ایک بات مجھ سے بتاتے جائیں۔ کہنے لگے کیا؟ میں نے کہا کہ یہ ہمارا گھر ہے، اس کے باہر جو ہے میرے دادا کا نام لکھا ہوا ہے، اور سارے آنے جانے والے لوگ جانتے ہیں کہ یہ چودھری صاحب کا گھر ہے۔ اور جب اس بات کو پتہ چلتا ہے یہ ایک فلاں چودھری کا گھر ہے تو آلریڈی پتہ چلتا ہے، لیکن اگر باہر چودھری کا نام لکھا ہو اور اندر کوئی اور لوگ رہتے ہوں تو کیا ایسا ہو سکتا ہے لوگ سچ مانیں گے؟ کہ نہیں، ہرگز ایسا نہیں ہے۔ تو میں نے کہا پھر مجھے یہ تو بتائیں القرآن لفظ کے میننگز کیا ہیں؟ تو وہ جب یہ بات ہوئی تو تھوڑی دیر خاموش ہوئے، سر نیچے کیا، تو بعد میں کہتے ہیں کہ یہ اس کا مطلب ہے ہدایت والی کتاب۔ میں نے کہا نہیں استاد جی، آپ کو پتا ہے کہ میں بھی ایک
قرآن کا حافظ ہوں اور میں ایک علماء کے گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں، اور میں اتنا بھی نہیں ہوں کہ جو مجھے اس چیز کا پتہ نہ ہو۔ میں نے کہا کہ بعض یہ ہے القرآن لفظ جو ہے وہ صیغہ جمع میں آ جاتا ہے، اور القرآن لفظ جو ہے اقرا سے نکلا ہے، اور اقرا صیغہ واحد ہے، اور جس کا مطلب ہے پڑھنا، اقرا پڑھنا، اور القرآن لفظ جو ہے وہ صیغہ جمع بن جاتا ہے، اور جب صیغہ جمع کے بارے ترجمہ کیا جائے تو وہاں پر لکھا ہوا ہے بار بار پڑھے جانے والی کتاب۔ اور جب ہم اس بات کو دیکھتے ہیں تو میں نے کہا کہ ساجی اس کا مطلب ہے بار بار پڑھے جانے والی کتاب۔ تو وہ ہنسکار کہتے ہیں اچھا ٹھیک ہے، اور جاتے ہوئے میرے دادا جی کو کہتے ہیں کہ چودھری صاحب جو پڑھا ہے اس کو ہم پڑھا نہیں سکتے۔ یعنی کیا مطلب؟ یعنی کہ اپنے پوتے سے پوچھ لیں۔ جب وہ چلے گئے تو دادا جی میرے پاس ہے، وہ مجھے کہتے ہیں رانا کیا بات ہے، اس کو بھی بگا دیا ہے۔ میں دادا جی میں نے تو کچھ نہیں کہا، میں تو صرف ان سے پوچھا تھا کہ القرآن لفظ کا مطلب کیا ہے، اور انہوں نے مجھے اس چیز کا نہیں بتایا کہ میں کیا کروں، اور میں نے ان کو بتایا کہ القرآن لفظ کا مطلب بار بار پڑھنا۔ تو وہ پھر ہنسنا شروع ہو گئے، وہ کہتے ہیں کہ لگتا ہے یہ تمام علماء جو ہے نا یہ تمہارے سوالوں کا جواب نہیں دے پائیں گے۔ تو میں نے کہا دادا پھر یہ بات یاد رکھیں کہ مجھے اس قرآن کو جاننا ہے، مجھے دین اسلام کو جاننا ہے، اور جب تک میں نہیں جانوں گا مجھے سکون نہیں آئے گا۔ اور یہی بات ہوئی کہ جب ایسی بات ہوئی تو میں نے نماز تراویح پڑھانے کی بجائے میں نے اعتکاف بیٹھنا منظور کیا، اس لیے کہ میں قرآن کو ترجمے کے ساتھ پڑھوں گا اور مجھے پتہ چلے گا کہ قرآن میں ایسی کون سی بات ہے جو انسان کو گمراہ کر دیتی ہے۔ اور عزیزو میں نے اسی وجہ سے قرآن کو پھر ترجمے کے ساتھ پڑھنا شروع کیا تاکہ مجھے پتہ چلے کہ اس میں کون سی ایسی بات ہے جو ہمیں جو ہے مرتد کر دیتی ہے، جو ہمیں اسلام سے خارج کر دیتی ہے، جو ہمیں گمراہ کر دیتی ہے۔ اسلام کے لحاظ سے تو گمراہ کہہ جاتے ہیں، لیکن میں آپ کو یہاں بتانا چاہتا ہوں جب میں قرآن کو ترتیب کے ساتھ پڑھنا شروع ہوا تو مجھے پتہ چلا کہ وہاں سورہ بقرہ میں واضح طور پر لکھا ہوا ہے کہ سم بکم عمی فاہم لا یرجعون، کہ وہ گونگے ہیں، بہرے ہیں، بولے ہیں جو سنتے نہیں، جو دیکھتے ہیں اور دیکھتے نہیں ہیں۔ اور یہ ایسا کہ میں دیکھ کر حیران ہو گیا کہ یہ کن لوگوں کے بابت کہا گیا ہے۔ اور یقیناً جب میں نے تھوڑا سا آگے پڑھا اور پھر جب سورہ آل عمران اور اس کی 55 ورس کو میں اسٹڈی کر رہا تھا، واضح طور پر وہاں لکھا ہوا ہے فَاتَّقُوا اللَّهَ فَاعْبُدُوهُ هَٰذَا الصِّرَاطُ الْمُسْتَقِيمُ، کہ تم خدا سے ڈرو اور میرا حکم مانو اور یہی سیدھا راستہ ہے۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ حضرت عیسیٰ المسیح فرماتے ہیں کہ تم خدا سے ڈرو اور میرا حکم مانو، ہاذا صراط مستقیم، یہی سیدھا راستہ ہے۔ جب میں نے اس بات کو پڑھا تو میں پریشان ہو گیا کہ یہ کون سی ایسی بات ہے، اللہ مجھے تو سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ ہمیں تو آج تک یہی بتایا گیا ہے کہ اللہ اور اللہ کے رسول کا سیدھا راستہ ہے، لیکن قرآن بتا رہا ہے کہ جو سیدھا راستہ ہے وہ صرف اور صرف سیدنا یسوع المسیح کا ہے۔ اور یہی بات ہوئی کہ جب میں نے تھوڑا سا آگے پڑھا تو اس 55 ورس میں لکھا ہوا ہے نتبعک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، ایسا مسیح تیرے ماننے والوں کو غلبہ عطا کروں گا کافروں پر تا قیامت۔ اور جب میں نے اس ورس کو پڑھا تو میری زندگی، یقین جانا عزیزو، میری زندگی میں ایک ہلچل سی مچ گئی، میری زندگی میں ایک بنچال آ گیا، ایک طوفان برپا ہوا کہ ہائے اے حافظ، اے ندیم، تیری زندگی کہاں گزری ہے؟ قرآن تو کہتا ہے کہ جو یسوع مسیح کو نہیں مانتا، جو عیسیٰ مسیح کو نہیں مانتا وہ کافر ہے۔ تو میری زندگی میں اس قدر بے چینی آ گئی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں، میرے پاس ویسے الفاظ نہیں ہے کہ میں کن الفاظوں کے ساتھ عزیزو آپ کو بتاؤں کہ جب میں نے اس قرآن کی 30 سپارہ سورۃ آل عمران اس کی 55 ورس کو پڑھا تو میری زندگی میں عجیب سی بے چینی آ گئی کہ ہائے ندیم، تیری زندگی کہاں گزری؟ تو نے اپنی زندگی کو کیوں ضائع کر دیا کہ تو نے ایسی زندگی بسر کر دی جو کہ ایک ایسی پرسنالٹی کی کہ منکر ہو کر تم جس کی تم مخالفت کرتا رہا، جس کے ماننے والوں کو تم مارتا رہا، جس کے ماننے والوں کو تو اس سے چھینتا رہا اور ان لوگوں کو دار اسلام میں داخل کرتا رہا۔ اور جب میں نے اس بات کو دیکھا تو میری زندگی میں ایک عجیب ہلچل آئی، میں پریشان رہنا شروع ہو گیا کہ ہائے اب میں کیسے زندگی بسر کروں گا، میرے سے جو گناہ ہوئے وہ کیسے معافی ہوں گی۔ اور پھر بار بار یہ آیت میری زندگی میں آ رہی تھی نتبعک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، نتبعک فوق الذین کفروا الی یوم القیامہ، ایسا مسیح تیرے ماننے والوں کو غلبہ عطا کروں گا کافروں پر تا قیامت۔ عزیزو، یہ وہ آیت تھی جس نے میری زندگی کو ہلا دیا، اور اس سے یہ آیت ثابت کرتی ہے کہ
یسوع مسیح کے ماننے والے فاتح لوگ ہیں، غالب لوگ ہیں. اس کے علاوہ اور کوئی بھی ایسا مذہب نہیں ہے، کوئی بھی ایسا دین نہیں ہے جو کہ غالب یا کہ فتح پانے والا ہو. فتح پانے والا صرف ایک اور ایک ہی ہے کہ اگر ہم اس کی پیروی کریں گے تو ہم فاتح لوگ بنیں گے، کیونکہ وہ خود بھی فاتح ہے. اور اس لیے کہ جب میں نے اس بات کو، اس کی فتح یابی کے نعرے کو، نرسنگے کو سنا، تو میں نے اس بات سے اپنے آپ کو روک نہ سکا کہ اب میں اس کی پیروی کرنے سے نہیں رک پاؤں گا. اور یقیناً جب یہ میری زندگی میں بات آئی تو میں نے اپنی زندگی اس ذات اقدس کے سامنے، جس کا نام یسوع مسیح ہے، ان کے سامنے میں نے اپنی زندگی کو سلنڈر کر دیا. اور میں نے اپنے گناہوں کی توبہ کی، اور میں نے کہا کہ اب میرے سے یہ گوارا نہیں ہے کہ میں آپ سے جدا ہو کر رہ سکوں، کہ میں کافر بن کے رہ سکوں، بلکہ میں چاہتا ہوں کہ میری زندگی کی معافی ہو، اور میں اپنی زندگی اے خداوند، اے عیسیٰ مسیح، اے یسوع مسیح، آپ کے سامنے سلنڈر کرتا ہوں. Many are called for the way of Christ, but a few are chosen. These chosen believers bid their loved ones, their luxuries, their comfort, and their whole lives for the love and peace they find in Jesus. His life has been full of trauma, and yet I see this powerful passion in him for saving as many souls as he can. It is only because now he knows how wrong he had been, and it is unbearable now to see billions of souls going down the road to hell. This is the love we should have for Christ. If we love him, we should love our neighbors. We should love the people who don't know the Christ yet, who don't know what salvation is, who have no idea how much he holds for them.